السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، اساتذہ اعزام اور میری پیاری بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے اشاعت اسلام میں دینی مدارس کے کردار پر لب کشائی کروں گی۔ حاضرین مسابقہ، ہر چیز کی ابتدا سے قبل اس ثانی کے عقل و فہم میں اس کا خاکہ و زاویہ دستور و منشور ہوتا ہے، جسے آئیڈیا سمجھ کر ثانی اپنی سند و کارکردگی کی بیل پروتا ہے، تو مدارس دینیہ بھی انہی فرائض حسنہ کی عمدہ لڑی ہے۔ اور اس کی بنیاد کی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے، جب رب کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و دعوت، رسالت و فکر کی منور کنروں کو قلوب اطہر کے اندر سمونے کا ارادہ کیا، تو اس مقصد کے لیے صفہ کے نام سے اس مشن کا آغاز کیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ اس دینی درسگاہ نے دنیا کے نشیب و فراز میں کیا کیا عمدہ کردار ادا کیا۔ کہیں اس کے فضلاء اپنے پاس سنگ دل قلوب کو پگھلا رہے تھے، تو کہیں رات کی تاریکیوں سے اپنے آنسوؤں کو منور کر رہے تھے، تو کہیں گھوڑوں کی پشتوں پر میدان کارزار میں گلشن محمدی کی آبگاری اپنے خون و جگر سے کر رہے تھے، تو کہیں درس و تدریس سے عالم کو جگمگا رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس دور میں بھی فتنوں نے یلغار کی، تو مد مقابل اس دینی مدارس کے علماء، اس دینی مدارس کے طلباء ڈٹ کر مقابلہ کرتے نظر آئے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ کا عملی کردار یہی دینی مدارس ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم کے حقیقی مصداق یہی دینی مدارس ہے۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان کے حق کا دعویٰ کرنے والے یہی دینی مدارس ہے۔ سامعین اکرام، میں جب تاریخ سے پوچھتی ہوں کہ قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے، عیسائیت کے خلاف عالم جہاد بلند کرنے والے کون تھے، مرزائیت و سیائیت کے خلاف عالم جہاد بلند کرنے والے کون تھے، بالا کوٹ کے سنگریزوں میں شہادت پانے والے کون تھے، مکمل آزادی کا نصب العین کس نے دیا؟ تو تاریخ پکار کر اعلان کر کے کہتی ہے کہ یہ انہی دینی مدارس کے علماء و فضلاء تھے کہ جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، نہ ظلم کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، نہ ہٹ کڑیاں ان کا راستہ روک سکی، نہ ظلم و ستم ان کو جھکا سکا، بلکہ آگے بڑھ کر اعلان کر دیا، یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کا سامان لایا کرے، ہم بزم سجانے آئے، ہم بزم سجا کر دم لیں گے۔ سامعین اکرام، آج دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے، ان پر نئے اعتراضوں کے غول در غول ہے۔ اسلام کے ابدی دشمن انگریز، یہود، نصارہ اسلام کے ان قلعوں کو مٹانے میں مصروف ہے۔ اسلامی احکامات سے کوسوں دور مسلم حکمران ان کے دوست ہے، اور انہی مدارس نبی کے طلباء آج مجبور ہے، اور روئے زمین کے سب سے برگزیدہ ہستی علماء آج مغلوب ہے۔ لیکن میری بات سن لیجئے، سمجھ لیجئے، دل میں اتار لیجئے، میرے اسلاف کے کارناموں کا مطالعہ کر لیجئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی رب کی دھرتی پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، بدعات رسومات کو گوارا دیا گیا، انگریز کی شیطانیت کو رواج دیا گیا، علماء ربانیین کو پھانسی پر لٹکایا گیا، مجاہدوں کا سردن سے اڑایا گیا اور انہیں سنعام درختوں سے لٹکایا گیا، تو انہی مدارس نبی کے طلباء اور انہی مدارس نبی کے علماء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا، اور ظلم و جبر کو دفع کیا، اور قوت بھائی چارگی کو عام کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سکہ جمایا جس کی چمک و دھمک آج مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے۔ یہ انہی دینی مدارس کے کردار کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر پڑھانے والوں نے حق و باطل کے درمیان فرق کر کے، حق پر بازی قربان کر کے اعلان کر دیا، اس دار رسن کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، اس دار رسن کی محفل میں
ہم باغی ہیں ہر باطل کے، ہر باطل سے ٹکرائیں گے، زندان کی زینت بن کر بھی حق باطل سے منوائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد